بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ہدایت النحو جو کہ خاص ثانی میں پڑھائی جاتی ہے اس کی ہم آج فصل مرفوعات کی جو بحث ہے یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں یہی ہمارا طرز عمل رہے گا کہ ہم صرف کتاب سے سمجھیں اور اس کے سوالات جو ہے نا وہ خود نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح میں ترجمے سے محض سبق سمجھاؤں گی اور اس کے جو سوالات ہیں وہ ایک ایک کر کے میں لکھتی جاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر اس سوال ہے تو اس کا جواب ہم نے کتاب سے خود نکالنا اور اس کی ایگزامپل بھی خود دینی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، المقصد اول فی المرفوعات، یعنی مقصد اول مرفوعات کے بیان میں ہے۔ مرفوعات کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سٹارٹنگ میں مقدمے کے وقت جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں بتایا تھا کہ اس میں جو ہے نا اسم فعل حرف کی جو ہے وہ تعریف ہے اور 3 مقصد ہے، ایک مقدمہ اور 3 اس کے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقاصد اول جو ہے، یعنی کہ جو پہلا مقصد ہے، پیپر میں یوں بھی سوال آ سکتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو ہے نا 3 مقاصد کے اوپر باندھا تھا، وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ ایک سوال آپ کو بتا رہی ہوں کہ مقصد اول جو ہے وہ مرفوعات کے بیان میں ہے۔ یہ مرفوعات کیا ہیں؟ یعنی یہ جو مرفوعات ہوتے ہیں نا یہ اسم کو جو ہے نا رفع دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پہلے ہم دیکھ لیں گے سوال نمبر 1، مرفوعات سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال میں نے جواب دے دیا، مرفوعات سے مراد یہاں پر یہ وہ والے مرفوعات ہیں جو اسم کو رفع دیتے ہیں۔ اسم کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، ورنہ تو یہ فعل کو بھی رفع دیتے ہیں، فاعل کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں نا وہ اسم کے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ الاسماء المرفوعہ، یعنی ایسے اسماء جو کہ رفع دیتے ہیں، یعنی آپ اسے مرفوعات اسم میں مرفوعات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے اسماء جو کہ رفع دیتے ہیں، ثمانیۃ اقسام، وہ 8 قسم پر ہیں۔ دوسرا سوال یہ بنا ہمارے پاس، دوسرا سوال ہے مرفوعات کتنے ہیں؟ جواب میں نے دے دیا کہ وہ 8 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کا فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، نمبر 3 مبتدا، یہ تو پتہ ہی ہے، نمبر 4 خبر، نمبر 5 خبر اور انا اور اس کے اخوات کی خبر، جیسے انا، لکنا، لایتا، وہ والا، اور نمبر 6 اسم اور اس کے اخوات کی، کانا اور اس کے اخوات کی خبر۔ یہ ہم آگے چل کے پوری اخوات کہتے ہیں، اختن سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہن۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انا اور اس کی باقی اقسام، کانا اور اس کی باقی اقسام، اور پھر اسم ما والا جو کہ مشابہ ہو بلیسا کا۔ نمبر 8 خبر، یعنی کہ خبر لا جو کہ ملی ہوئی ہو جنس سے، لا نفی جنس کی خبر۔ اچھا اب یہ تو ہو گئے 8 کہ مرفوعات کتنے ہیں، سوال ہے آگے اور کون کون سے ہیں، اور کون کون سے ہیں، یعنی یہ 2 سوال بن گئے اتنے سے باب کے اندر۔ اب ہم ایک ایک کر کے بحث پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے فاعل کے بارے میں بس باتیں۔ اچھا فاعل کی کیا تعریف ہے؟ یہ بھی سوال ہے ایک کہ فاعل کی تعریف بتائیں۔ فاعل کی کیا تعریف ہے؟ کتاب سے ڈھونڈ کے لگانا ہے۔ فصل فاعل، پہلی فصل فاعل کے بارے میں باندھی ہے۔ کلو اسم، ہر وہ اسم ہے، قبلہ کہ اس سے پہلے اس کا فعل ہو، او صفت یا اس کی صفت ہو۔ کیا تعریف ہے؟ اتنی سی یہ تعریف ہے، ہر وہ اسم کہ جس سے پہلے فعل ہو یا اس کی صفت ہو۔ یہاں پر صفت سے مراد موصوف صفت نہیں ہے، بلکہ یہ صفت جو ہے نا وہ جیسے کہ اس میں اعلیٰ ہو، اس میں ظرف ہو، اس میں تفضیل ہو، ایسی چیز ہو۔ اسند الیہ، جو مستند ہو رہی ہو اس کے معنی کی طرف جو کہ اس کے قائم مقام ہے۔ لا وقع علیہ، نہ کہ اس پر واقع ہو رہی ہو، یعنی اس کے قائم مقام تو ہو
لیکن اس کے اوپر واقع نہ ہو تو یہ فاعل کی پوری تعریف ہے۔ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت ہو جو کہ جس کی نسبت ہو رہی ہو اس کے معنی کی طرف جو کہ اس کے قائم ہے یعنی اس کے ساتھ ہے، نہ کہ اس پر واقع ہو رہی ہو، یہ فاعل کی تعریف بن گئی۔ اب اس کی مثال سمجھے، جیسے کہ دیکھیں نحو قام زیدن، جیسے کہ زید کھڑا ہے۔ اب کھڑے ہونے کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، تو یہ یعنی جو اس کی طرف نسبت کر رہا ہو اور اس کے فعل کے قائم مقام ہو۔ دوسری مثال دی ہے جس پر واقع ہو رہا ہے کہ وزید ضارب ابوہ امرن، کہ مارا اور زید نے مارا، اس کے باپ نے مارا امرن امر کو۔ تو یہاں پر یہ جو سارا جو ہے نا یہ بن رہا ہے، یہ اس کی صیغہ صفت کی جو ہے نا یہ مثال ہے۔ اور یہ نفی کی ایک مثال دی ہے کہ وما ضرب زید امرن، نہیں مارا زید نے امر کو۔ تو یہ ایک جو ہے نا یہ نفی کی مثال بن رہی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ ترجمے سے ہی دیکھیں تو پھر ترکیب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے ترجمے سے ہی کرنے سے، کہ یہاں پہ مارنے والا کون ہے، جیسے کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور فعل فاعل مل کر سارا یہ جملہ خبریہ بنتا ہے۔ اسی طرح اب ایک اور نئی بات آپ سمجھنی ہے، وہ کل فعل، اور ہر وہ فعل لا بدہ کہ ضروری ہے اس کا جو فاعل ہے نا، ہر فعل کا جو فاعل ہوتا ہے نا ضروری ہے کہ وہ فاعل مرفوع ہو، ٹھیک ہے، وہ فاعل مرفوع ہو، مظہر اور ظاہر ہو۔ اب یہ سوال کیا بنا کہ ہر فعل کا اعراب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہر جو فعل ہوتا ہے نا ضروری ہے اس کا جو فاعل ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، اگر تو وہ کیا ہے مظہر ظاہر ہے، کذہب زید، جیسے کہ گیا زید، ٹھیک ہے، یہاں پر ذہب فعل ہے اور زید فاعل ہے، او مضمر بارز، یا اس کی ایسی ضمیر ہوگی کہ وہ چھپی ہوئی ہوگی، سامنے نظر نہیں آ رہی ہوگی، کضربت زیدن، جیسے کہ میں نے مارا زید کو، یہاں پر زید مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے ضربہ فعل ہے اور تا ضمیر فاعل ہے، تو یہ میں نے مارا زید کو، او مستتر، یا پھر وہ چھپا ہوگا، کزید ذہب، و ان کانا فعل متعدی، اور اگر وہ فعل متعدی ہوگا تو اس کا جو مفعول ہے نا وہ بھی اسی طرح ہوگا، یعنی کہ آپ نے فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف اس میں صرف میں بھی پڑھی ہے۔ فعل لازم یعنی جس کا فاعل جو ہوگا نا، ہر وہ فعل ہوگا جس کا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کی یہ مثال، اور فعل متعدی یعنی ہر وہ فعل جس کا ہر فاعل جو متعدی ہوگا نا، تو اس کی یہ مثال ہوگی کہ اس کا جو مفعول ہے اس کا بھی اعراب اوپر والے کی طرح ہی آئے گا، جیسے ضرب زید امرن۔ اگر ایک اور بات کہ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرٌ، کہ اگر جو فاعل ہے نا وہ ظاہر ہے، اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے تو اس کا جو وحد الفعل ابداً، تو فعل کو ہمیشہ جو ہے نا واحد ہی لائیں گے۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ اگر جو فعل ہے ظاہر ہو، فاعل ظاہر ہو، اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل کا اعراب کیسا آئے گا؟ وہ آپ نے وہ بتانا ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو اس کا جو اعراب ہے وہ ہمیشہ واحد آئے گا، جیسے دیکھیں ضرب زید و ضرب زیدان و ضرب زیدون، آپ تینوں میں دیکھ لیں، واحد میں، تثنیہ میں، جمع میں ایک ہی ہے کہ ضربہ یہ سب ایک ہی رہے ہیں۔ اگر جب فاعل جو ہے نا وہ کیا ہوگا، اگر فاعل ظاہر ہے تو پھر اس کو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے۔ پھر اسی طرح وَإِنْ كَانَ مُضْمِرًا، اگر فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے تو پھر اس کو واحد کے مطابق لے کر آئیں گے، یعنی جس طرح اگر زید واحد ہے تو پیچھے ضمیر جو ہے وہ بھی واحد ہی لائیں گے۔ اس کی مثال ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسے زید ضرب و سنی المثنی نحو زیدانی ضربا و جمع للجمع، یعنی اکیلا ہوگا نا زید ضربا تو پھر اسی طرح آئے گا، اور اگر تثنیہ ہو تو پھر تثنیہ لائیں گے، جیسے زیدان آ جائے گا کہ زیدانی ضربا، اگر جمع ہوگا تو جمع لائیں گے، جیسے زیدون ضربو۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو باتیں بتائیں کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو پھر ہم فعل ہمیشہ واحد لے کر آئیں گے تینوں صورتوں میں، جمع میں، تثنیہ میں اور واحد میں۔
اور اگر فعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہو تو اس کا فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، وہ ظاہر نہ ہو، تو پھر جو فعل ہوتا ہے نا وہ اس کے مطابق ہی لائیں گے. اگر واحد ہوگا تو وہ بھی واحد، اور اگر تثنیہ ہوگا تو وہ بھی تثنیہ، جیسے زیدانی ضربا. اور اگر جمع ہوگا تو وہ بھی جمع ہی آئے گا، جیسے زیدون ضربوا. یہ ایک ہوگی بات. اگر وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّث حقیقیہ، یعنی کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے تو پھر کیا کریں گے کہ دیکھیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مؤنث حقیقتاً، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ، یہ مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے کہ جس کے برابر میں جو جاندار ہے نا وہ مذکر ہو. اُنِّثَ الْفِعْلُ ابداً، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث ہی لائیں گے. ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، اور یہ تب ہوگا جب فعل اور فاعل کے درمیان کوئی تفصیل نہ ہو، کوئی فاصلہ، کوئی بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو. جیسے دیکھیں قامت ہندن، ٹھیک ہے، یہاں پر قامت ہندن ہے تو یہاں پر اس کے فعل کو بھی ہمیشہ ہم کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے. جیسے کہ ہم نے یہ دیکھے قامت کو مؤنث لے کر آئے ہیں کیونکہ اس کے سامنے وہ آ سکتا ہے، جیسے قامہ ہند، تو یہ بھی آ سکتا ہے. وَإِنْ فَصَلَتْ، اگر بیچ میں فرض کر لیں کہ بیچ میں وہ آ جاتا ہے، فعل اور فاعل کے درمیان کوئی وہ فاصلہ آ جاتا ہے، تو پھر فلک الخیار، پھر اختیار ہے فی التذکیر، چاہے مذکر لانے میں، والتانیث، چاہے مؤنث لانے میں. تو یہ ایک سوال بنتا ہے کہ اگر جو ہے اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے بھائی؟ میں نے ابھی بتا دیا. اور مؤنث حقیقی کیا ہے؟ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو. اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت فعل ہمیشہ مؤنث لائیں گے. یہ تب ہوگا جب اس فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. جیسے قامت ہندن، اس کی مثال ہے. مثالیں آپ نے ساری ایسے ہی یاد کرنی ہے. اور اگر فاصلہ آ جاتا ہے فلک الخیار، تو پھر آپ کو اختیار ہے. مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ پھر اختیار ہے، چاہے مذکر لاؤ چاہے مؤنث لاؤ. جیسے کہ دیکھیں مثال اس کی، ضرب الیوم ہندن وَإِنْ شِئْتَ، یوں بھی کہہ سکتے ہو جیسے کہ آپ کہیں ضربت الیوم ہندن. دیکھیں ضربہ یہاں پر جو ہے نا ہم وہ لے کر آئے ہیں، مذکر لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا مؤنث تا لگی ہے، تو یہ مؤنث کی مثال ہوگی. وَكَذَلِكَ، اسی طرح فی المؤنث غیر حقیقی، اگر تو مؤنث کے غیر حقیقی یعنی وہ حقیقی نہیں ہے، غیر حقیقی ہے. جیسے کہ طلعت الشمس، کیونکہ یہاں پر سورج جو ہے نا یہ مؤنث ہے. طلعت الشمس وَإِنْ شِئْتَ، اور اگر چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں طلع الشمس، یعنی اس میں بھی آپ کا یہی اعراب رہے گا جو آپ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ کرتے ہوئے لاتے ہیں. جیسے وہاں پر آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں. اگر مؤنث غیر حقیقی ہو تو تب بھی. یہ بھی ایک سوال ہے کہ مؤنث غیر حقیقی کا اعراب کیا ہوگا؟ تو ہم نے پڑھ لیا جو اعراب اگر فاصلہ آ جائے اس کا ہوتا ہے، یعنی مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں، تو اس کا بھی وہی ہوگا. یہ آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ بتا بھی دیے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں طلعت الشمس مؤنث کی مثال، طلع الشمس مذکر، کیونکہ یہاں پر یہ مذکر اور یہ مؤنث لائے ہیں. ٹھیک ہے. وَهَذَا إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُسْنَدًا إِلَى الْمُظْهَرِ، اب یہاں پر یہ ہے کہ جب فعل جو ہے نا وہ اس کی نسبت ہو رہی ہو مظہر کی طرف، یعنی ظاہر کی طرف، اور چاہے اس میں ظاہر کی طرف ہو، اور اگر اس کی نسبت جو ہے نا وہ مضمر کی طرف ہو رہی ہو، انیس ابداً، تو ہمیشہ مؤنث لے کر آئیں گے. جیسے کہ الشمس طلعت، و جمع تکسیر، اور جمع تکسیر کسے کہتے ہیں؟ جمع تکسیر وہ ہوتا ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، ٹوٹتا رہتا ہے. کہ مؤنث غیر حقیقی، وہ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہوتا ہے. یہ ایک سوال ہے کہ جمع تکسیر وہ کیسا، اس کا کیا ہوگا بھئی؟ اس کا حکم مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہوگا جو ہم نے یہاں پڑھا کہ مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی. تقول، جیسے کہ تم کہتے ہو قام الرجال وَإِنْ شِئْتَ، اور آپ چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قامت الرجال، اوپر کی طرح اس کا اعراب ہے. والرجال قامت، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وَيَجُوزُ فِيهِ، اور جائز ہے. الرجال قاموا. وَيَجِب، یہ ایک بات ہو گئی. وَيَجِب تقدیم الفاعل، اور واجب ہے فاعل کو مقدم کرنا علی المفعول، مفعول پر. اذا کانا مکسورین، جبکہ دونوں مکسور ہوں. وخفت اللبسا، اور التباس کا یعنی ملنے کا خوف، اگر ملنے کا خوف آپ کو ہو تو تب، اگر یعنی خوف ہو التباس کا. نحو، جیسے کہ ضرب موسیٰ و عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو یہاں پہ مارا موسیٰ نے عیسیٰ کو، فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ کب کب جو ہے نا فاعل اور اس کو مقدم کرتے ہیں.
تو اگر ہم نے یہ خود بات یاد رکھنی ہے، اگر فاعل واجب ہے فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر جب دونوں مکسور ہوں اور التباس کا خوف ہو، تو پھر اس کی مثال ہے ضرب موسیٰ و عیسیٰ. اور واجب ہے مفعول کو مقدم کرنا فاعل کے اوپر جب التباس کا خوف نہ ہو. تو اس کی مثال جیسے اکلا کمثرا یحییٰ، کھایا امرود یحییٰ نے. دیکھیں کھانے والا کھانا فعل ہے، کمثرا مفعول ہے، یحییٰ فاعل ہے. تو دیکھیں مفعول کو فاعل کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے، مقدم کیا ہے. تب کیا ہے جب ہمیں التباس کا خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وضرب عمرا زیدن، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے مارا عمر نے زید کو، مارنا فعل، عمرا مفعول، زیدن فاعل. اور وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، اور فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے جب کوئی قرینہ ہوتا ہے. یعنی کیا ہم فعل کو حذف کر سکتے ہیں؟ تو جی کر سکتے ہیں جب کوئی قرینہ آپ کے پاس ہو. قرینہ کہتے ہیں کوئی سبب ہو، جیسے میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے اس کی مثال ہے زیدن فی جواب، جواب میں یہ کہنا زیدن جب کسی نے کہا ہو من ضربا کہ کس نے مارا، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر کہا گیا کس نے مارا تو جواب دیا زیدن، یہ نہیں کہا ضربا زیدن. یہاں پر ضربا زیدن اس لیے نہیں کہا کہ اگر کوئی سوال کرتے نا کس نے مارا تو آگے سے کوئی جواب دے دیتا نا کہ زید، تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہاں پر فعل کو حذف کیا گیا ہے، یعنی ضربا کو یہاں پر جیسے مثال کے طور پر یوں آنا تھا ضربا زیدن کے مارا زید نے، لیکن یہ فعل ہے اس کو حذف کر دیا کیونکہ اس کے ساتھ قرینہ موجود ہے. اور وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ سوال کے اندر ضربا آ رہا ہے، سوال میں ہی ضربا آیا کہ مارا کس نے، تو اس نے فوراً سے کہہ دیا زیدن میں. تو یہاں قرینہ موجود ہے اس لیے دوبارہ سے اس کو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور وقضا یجوز، اسی طرح جائز ہے فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا، جب فعل اور فاعل کو دونوں حذف کرنا بھی جائز ہے. اس کی مثال کیسے؟ جیسے کنعم فی جواب من قالا، جیسے کہ نام کہنا اس جواب میں کہ جس نے کہا ہو اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا جو ہے نا وہ زید کھڑا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں فعل کو بھی اور فاعل کو بھی، من قالا جس نے کہا اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہے. فاعل اور فعل دونوں سوال میں ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے نام. یہاں پر فعل بھی ذکر نہیں کیا اور فاعل بھی ذکر نہیں کیا. تو دیکھیں یہاں پر فعل اور فاعل کو ذکر نہیں کیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سوال سے میں بات سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کیا زید کھڑا ہے. تو جواب میں اگر ہم کہہ دیں نام تو یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں. کیوں؟ یہ تب یہ بھی جائز ہے کہ فعل اور فاعل کو حذف کر لیا جائے، جیسے کہ نام کہنا اس کے جواب میں کہ کیا زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے. وقد یحذف الفاعل، اور فاعل حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ مفعول اس کے قائم مقام ہو اور جب فعل مجہول ہو. یعنی اگر فاعل حذف ہو جاتا ہے اور جب کہ وہ مفعول کے قائم مقام ہو، اور یہ تب ہوگا جب فعل مجہول ہو، جیسے ضرب زیدن کہ زید مارا گیا، ٹھیک ہے. یہاں پر زید مارا گیا، تو یہاں پر فاعل جو ہے نا مارنے والے کو حذف کیا ہے، اور میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ تب ہوگا جب فعل مجہول ہوگا. یعنی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ جب فعل مجہول ہوگا، جیسے ضرب زیدن. وہو قسم الثانی، اور جو دوسری قسم ہے من المرفوعات، مرفوعات میں سے، اور یہی قسم جو ہے نا یہ مرفوعات میں سے انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہاں تک جو ہے نا یہ سبق ہو گیا. اس کے اندر میں نے جتنے بھی سوالات بن رہے تھے میں نے آپ کو بتا دیا. اسے اچھے طریقے سے ترجمے کو سمجھے، ساری بات کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. سوالات بن رہے ہیں اس میں کچھ، تو سوالات میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں. جیسے کہ مرفوعات سے کیا مراد ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ مرفوعات اسے کہتے ہیں جو اسم کو رفع دیتے ہیں. مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں. کون کون سے کتاب میں لکھے ہیں؟ فاعل کی تعریف بتائیں. ہر فعل کا اعراب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کا جو اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی فاعل کا جو اعراب ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے اور مضمر بھی ہوتا ہے. ظاہر اور مضمر کا کیا ہے وہ آپ نے کتاب سے دیکھ کر بتانا ہے. اگر فعل ظاہر ہو تو فعل کا اعراب کیا ہوگا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو کیا اس کا حکم ہے، وہاں پر اعراب کیا ہوگا. اگر غیر حقیقی ہو تو کیا کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ غیر حقیقی کے ہی ضمن میں آگے بحث آ رہی تھی ساری. اور پھر اسی طرح اگر ہم یعنی کہ اگر ہم فاعل کو حذف کر دیں تو پہلا تو یہ تھا کہ فاعل کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے ٹھیک ہے. اور اسی طرح فاعل اور فعل کو دونوں کو بھی حذف کر سکتے ہیں. اسی طرح فاعل کو بھی حذف کر دیتے ہیں جب کہ اس کا مفعول قائم مقام ہو. یہ سارا جو ہے نا یہ سارے اقسام جو ہے میں نے کتاب کے اندر سے پڑھا دیے اور اس کا جواب بھی کتاب کے اندر ہی ہے. تو سبق کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور خود سے علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے نا باتیں اپنے نوٹس بنائیں، رجسٹر بنائیں، خود سے علیحدہ علیحدہ سوالات کے صرف سمپل جواب دیں. اتنی زیادہ تشریحات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
پہلے ہی بات یہ کہی تھی کہ میں نے اس کتاب کے اندر دلائل کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اس لیے کہ تاکہ سمجھنے والے کا جو ذہن ہے نا وہ پریشان نہ ہو. تو اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، صرف نفس کتاب کو سمجھیں اور پھر اس میں سے چند سوالات نکالیں اور اس کے جواب دیں، جو کہ کتاب کے اندر ہے، اور ایگزامپل بھی ویسی دینی ہے. اور جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا تو ساتھ ہی ترکیب ہو جاتی ہے، جیسے میں ابھی کروا بھی رہی تھی کہ فعل، فاعل، مفعول اور پھر سب مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے. چلیں انشاءاللہ اس سے آگے والا جو سبق ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.